کیا ہوگا آئیڈیل سیناریو؟ آج کی پوزیشن یہ ہے کہ طالبان کو ساری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز کہ بھئی اب یہ کابل کے حکمراں ہوں گے۔ ظاہر ایسے میں ایک آئیڈیل سیناریو تو یہی ہوگا کہ طالبان اس میں کامیاب ہو جائیں کہ ملک میں بحیثیت مجموعی امن و امان ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اور لوگوں کو اپنے اپنے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور جس چیز کو جب وہ اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلامک ایمریٹ کہتے ہیں، یا اب اسلامک اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے، جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو پھر ان کی آئیڈیل سیناریو میں تو ان کی کامیابی یہ ہوگی کہ وہ واقعی ایک جس کو کہتے ہیں ایک فلاحی، ایک ویلفیئر وہاں پہ گورنمنٹ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے، جس کے لیے ظاہر ہے پہلا قدم کب اٹھے گا، دوسرا کب اٹھے گا، یہ اپنی جگہ ایک روڈ میپ کا تقاضا کرتا ہے، لیکن یہ ایک آئیڈیل سیناریو میں لازمی چیز ہے اور اس ویلفیئر اسٹیٹ کا یہ حصہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں سے اسلام کے پہلو کو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز بھی کر دیں تو تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے، جس میں ایک ابھی ایمبیسڈر تجمل صاحب نے اشارہ کیا، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نظام تو بنانا پڑے گا۔ وہ نظام جو ویسٹرن پریشر ہوگا وہ تو اسی ویسٹرن ڈیموکریسی کا ہوگا یا فارم آف ڈیموکریسی کا ہوگا کہ جو ان کے خیال میں ڈیموکریسی ہے۔ لیکن ایک تو یہ بھی بات دہرانے کی ہے کہ خود ویسٹرن کنٹریز میں بھی جس کو ڈیموکریسی کہا جائے اس کی ملٹیپل فارمز ہیں، اور پھر آج کی دنیا میں ظاہر نظام مختلف ہیں، تو چین بھی اپنے نظام کو تو اپنے معنی میں ڈیموکریٹک کہتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا سوال ہوگا کہ اب طالبان حکومت کو سنبھالنے کے بعد کس نوعیت کی حکومت قائم کریں گے، اور یہاں اس کا پھر وہ یعنی پروسیجر بھی ایک کاؤنٹ کرے گا۔ ایاز وزیر صاحب نے کہا کہ شورا ان کی ہے جو اس کی جانب سے کوئی اناؤنسمنٹ آ جائے گا، یا امیر المومنین جنہیں وہ کہتے ہیں ان کی جانب سے کوئی بیان آ جائے گا، لیکن وہ بیان جو ہے یا وہ جو شورا کی جانب سے قرارداد ہوگی وہ تو ایک ڈیسیجن ہوگا، اس کو زمین پہ امپلیمنٹ کرنا۔ اس میں یہ بات درست ہے، اشارہ ایمبیسڈر تجمل صاحب نے کیا کہ اس پہ غور کرنا ہوگا کہ کیا موجودہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی کوئی اہمیت ہے یا وہ کوئی وے آؤٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر کوئی وے آؤٹ پرووائڈ کرتا ہے تو ان اٹس پریزنٹ فارم یا وتھ سرٹن امینڈمنٹس۔ اس کا دوسرے ساتھ جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ افغانستان میں کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی امینڈمنٹ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے، تو یہ جو بھی نیا فارمولہ آئے گا آئندہ کے لیے طالبان کی جانب سے، کیا وہ اس کو اپنے لیے ایک ٹول بنانا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے پارلیمنٹ کو ڈیزالو نہ کریں بلکہ اس پارلیمنٹ کے ذریعے سے کانسٹیٹیوشن میں کچھ امینڈمنٹس ایسی کر لیں جو ان کے ویژن کے مطابق ہوں۔ اور ظاہر دنیا میں کوئی بھی نظام ہو اس میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حکومتوں کی تبدیلی کا کوئی میکینزم دینا پڑتا ہے، تو وہ ایک ایسا نظام کہ جس میں پارلیمنٹ کے ذریعے سے امینڈمنٹ ہو جائے اور امینڈمنٹ کے بعد وہ اس کے موجودہ حکومت کو یا جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ بنائی جائے اس کو وہ ریکگنائز بھی کر رہا ہو، خود پارلیمنٹ کا آنے والے دنوں میں رول ڈیفائن کر رہا ہو، تو میرے خیال سے یہ یعنی آگے کے لیے ایک اہم چیز ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جو پوٹینشل ہے آئیڈیل سیناریو میں افغانستان کا، جو ظاہر ہے وہ پوٹینشل ہی ایک طرح سے افغانستان کے لیے یہ لائبلٹی اتنے عرصے رہا کہ وہاں جنگ ہوتی رہی، وہ تو یہ ہے کہ وہاں بے شمار قدرتی وسائل موجود ہیں، نیچرل وہ ذخائر موجود ہیں، کنیکٹیویٹی کے لیے افغانستان کی بڑی اہمیت ہے جیسا کہ یہاں بات بھی ہوئی۔ تو ایک آئیڈیل سیناریو کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سب چیزیں پاسبل ہو جائیں اور ایک ڈیولپمنٹ ایجنڈا بن جائے جس ڈیولپمنٹ ایجنڈے میں افغانستان کا ایک بڑا کی رول ہو، تو یہ ایک اپرچونٹی پیدا ہو رہی ہے۔ ایک آئیڈیل سیناریو کا مطلب یہ کہ یہ ہو رہا ہو اور اس کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہو، اور اس اعتبار سے یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ خود افغانستان کی اندرونی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، یہ ریجن کی بھی ہوگی، اور میرے خیال سے دنیا بھر کے لیے بھی، جب یہ خاص طور پہ کنیکٹیوٹی کو ہم ذہن میں رکھیں اور BRI کو ذہن میں رکھیں تو یہ بہت بڑی دنیا کے لیے اپرچونٹی بن رہی ہو۔ ہم تو یعنی ظاہر ہے کہ پاکستان تو جڑا ہوا ہے اور اس اعتبار سے ٹریڈ جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کے اس کو، تو آئیڈیل سیناریو کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ٹریڈ بھی بہت اچھی طرح سے ہو رہی ہو۔ یہ جو اس ساری چیز کا آئیڈیل سیناریو کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، یہ بھی نیریٹو کا ایک حصہ ہے کہ یہ سوال جوڑ دیا گیا ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ انکلوسیو ہونی چاہیے، اور
اب انکلوسو کے میننگس وہ ظاہر ہے اس کے تو بڑی اٹ از اوپن ٹو انٹرپریٹیشن کہ میرے نزدیک انکلوسو کا مطلب یہ ہے کہ آپ 15 لوگوں کو اور لے لیں، 85 لوگ آپ کے ہوں. میرے نزدیک انکلوسو کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ایتھنک کمیونٹیز اس میں موجود ہوں، یہ سارے پولیٹیکل شیڈز آف اوپینین اس میں ریپرزینٹ کر رہے ہوں. یا یہ ہے کہ ماضی، جیسے یہاں سوال بھی ابھی ایک کاشف حفیظ صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ آخر ماضی کے جو حکومتیں ہیں ان کے لوگوں کو لینے پہ کیوں اصرار کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آج ہمارے سیشن میں بھی ایک آدھ دوست نے یہ بات کہی. تو انکلوسو کا لفظ جو ہے وہ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے، اور ایسے سارے الفاظ جو ہیں وہ نیریٹو کی دنیا میں استعمال ہوتے ہیں کہ جس چیز کو طالبان نے انکلوسو کے مطالبے پہ قبول کر لیا، آپ کہیں یہ تو کوئی انکلوسو نہ ہوا. اب یہاں میرا خیال ہے کہ ایک آئیڈیل روڈ میپ میں جب میں بات کر رہا ہوں تو وہ یہ ہوگا کہ انکلوسو جو ہے وہ سمبولک بھی ہو اور انکلوسو ریئل بھی ہو. سمبولک کیسے بنتی ہے یہ میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، میں کوئی بطور پروپوزل نہیں کہہ رہا، لیکن جیسا کہ یہاں بات آئی، فرض کیجئے عبداللہ کو کسی شکل میں اکوموڈیٹ کر لیا جائے، تو یہ اکیلا عبداللہ صاحب جو ہیں یہ کوئی 49% مثال کے طور پہ دوسرے لوگوں کو لینے کے مقابلے میں سمبولک ہو جائے گا. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ سمبولک بھی ہونا چاہیے اور ریئل بھی ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ کافی سوچ بچار کا تقاضا کرتا ہے کہ افغانستان کی آنے والی حکومت میں طالبان جو ہیں، اچھا یہ کیوں؟ اس میں یہ بھی ایک سوال کا حصہ اسی کاشف حفیظ صاحب کے سوال کے جواب میں مجھے ذہن میں آ رہا تھا. دیکھیں طالبان تو اپنے آپ کو اسلامک ایمریٹس کہتے ہیں، اور دنیا بھر میں جو اسلام لونگ لوگ ہیں وہ اس کو بہرحال مسلمانوں کی اور اسلام کی کامیابی قرار دے رہے ہیں. تو ہمارے سامنے تو ماڈل فتح مکہ کا ہے، تو اس فتح مکہ کے ماڈل میں یہ نہیں کیا گیا کہ نہیں ہر ایک سے انتقام لیا جائے گا، ہر ایک کو سزا دی جائے گی. چند لوگوں کو چھوڑ کے، جیسا کہ اگر تاریخی طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ 17 افراد تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ لوگ کعبے کے پردے کے ساتھ بھی لٹک جائیں تب بھی ان کو ختم کر دو، لیکن باقی سب کے لیے تو راستہ نکالا گیا. تو میرا خیال ہے ہم جب انکلوسو کا مطلب بیان کریں تو اس کو اس اسپرٹ میں بیان ہونا چاہیے کہ جو بھی طالبان کی اس نئی قائم ہونے والی حکومت کے ایجنڈے کو یعنی ایٹ لیسٹ قبول کرنے کے لیے تیار ہو. اتفاق ہونا، 100% ہونا، سرٹن پرسنٹیج ہونا، یہ سب ایک یعنی بحث کے عنوانات ہیں، لیکن یہ ایک آئیڈیل سیناریو ہوگا کہ ایک انکلوسو حکومت بھی بنے اور اس طرح سے اس میں یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہو. اگر یہ آئیڈیل سیناریو سمجھ میں آتا ہے تو اس میں سے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس میں سے جو چیز بھی کوئی کر سکتا ہے کسی سنسیئر ملک کو، کسی سنسیئر آدمی کو، افغان کو، پاکستانی کو، دنیا کے امن سے دلچسپی رکھنے والے کو، ان سب کو اسی آئیڈیل سیناریو کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. اور اگر یہ ہیلپ آؤٹ کوئی کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا تو دوسرے الفاظ میں وہ اس آئیڈیل سیناریو کا مخالف ہے، دشمن ہے، اور پھر اس کا رول جو ہے وہ دشمن کے طور پہ ڈیفائن ہونا چاہیے. اس کے لیے پھر روڈ میپ اب کیا ہو، میرا خیال ہے ویسے تو اس میں نشاندہی ہے اس جانب، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح وہ کسی کھیل میں ٹاس جیتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انیشیٹو آپ کے پاس ہے، تو ایز آف ٹوڈے انیشیٹو جو ہے وہ طالبان کے پاس آ گیا ہے، انہوں نے ٹاس جیت لیا ہے. اب انہوں نے انہیں پیس کو طے کرنا ہے، انہوں نے روڈ میپ کو ڈیفائن کرنا ہے. پہلا قدم انہوں نے لینا ہے، دوسرا قدم انہوں نے لینا ہے، اور باقی دنیا نے اس پہ رسپونڈ کرنا ہے. یہ مومنٹم ہے جو اس وقت ملا ہوا ہے. اگر یہ مومنٹم ایک دفعہ لوز ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی والیٹائل سی سچویشن ہے. اور جیسے یہاں ذکر آیا انڈیا خاموش نہیں بیٹھے گا، امریکنوں کو بھی اپنے زخم جو ہیں وہ پریشان کر رہے ہوں گے. دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ چیز انسان کو پریشان کرتی ہے وہ فزیکل یعنی زخم نہیں بلکہ جو اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو ایون اے کامن امریکن وہ جو اس وقت فیل کر رہا ہوگا تو اس کے نتیجے میں، اور جو یورپ میں جس انداز میں یہ اسلاموفوبیا ہے اور جس انداز میں یہ جو یعنی ایکسٹریم فورسز جو ہیں وہ ان کی پالیٹکس میں آگے بڑھ رہی ہیں، تو یہ مومنٹم ایک دفعہ لوز ہو گیا تو ظاہر ہے کہ پھر باقی چیزوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے یعنی انیشیٹو ان کے پاس ہے، اور اس انیشیٹو کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ پورے 40 سال ذہن میں لے آئیں، 42 سال، تو اس 40-42 سال میں اب یہ آنے والے دنوں میں شاید پہلا موقع ہوگا کہ کابل سمیت پورے ملک پہ کوئی ایک گروہ حکمراں. یہ نہ 1970s میں ہوا، نہ 1990s میں ہوا، 1980s میں ہوا، نہ 1990s میں، اور نہ 2000 کے بعد ہوا.
کچھ نہیں ہوتا تھا تو کابل رہ جاتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا تو شمالی پنشیر کا علاقہ رہ جاتا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ اتنا بڑا ایک غیر معمولی موقع ہے کہ ایک گورنمنٹ ہوگی جو کابل سے لے کے باقی پورے ملک میں موجود ہوگی، اس کو استعمال ہونا چاہیے۔ اور دوسری جانب جو غیر معمولی یعنی مومنٹم کے حوالے سے اہم بات ہے وہ یہ کہ دوست ہو یا دشمن، مینٹلی سارے لوگ تیار ہو گئے ہیں کہ آنے والے دن کم از کم فوری دن جو ہیں وہ افغانستان میں طالبان ہی کے ہیں۔ یہ مومنٹم کے لیے ایک بہت بڑا پش بھی ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ ایسی چیزیں ہوں گی اور وہی نیریٹو کی دنیا میں ہوں گی، چونکہ ایسی تو بے شمار خواتین افغانستان میں موجود ہیں جن کے اسٹیکس امریکہ اور اس کی یعنی بنائی ہوئی این جی اوز، اس کی فنڈڈ این جی اوز، امریکہ کہہ لیں، نیٹو کہہ لیں، یورپ کہہ لیں، اور ان میں سے ظاہر ہے یعنی بہت نیک نیتی سے بھی ان میں سے بعض لوگ ہوں گے کہ جو اویلیبل ہوں گے اس نیریٹو کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور ویسٹرن میڈیا کا اور آج کی دنیا کا ماڈل ہی یہ ہے کہ آپ یعنی ہزاروں لوگ مر رہے ہوں تو اس کا ذکر بھی نہ کریں، البتہ ایک کیس اٹھا کے لے آئیں اور اس کے ذریعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ حالات بڑے خراب ہیں۔ تو اگلے دن بی بی سی پہ ایک سٹوری چل رہی تھی، بی بی سی ٹیلی ویژن پہ، اور وہ ٹاپ سٹوریز میں سے تھی کہ ایک خاتون ہے جس کا بیٹا جو ہے افغانستان میں مارا گیا، اس کو 12 سال ہو گئے بیٹے کو مرے ہوئے، اور اس نے ابھی تک اس کے جوتے کپڑے ہر چیز لٹکائی ہوئی ہے۔ یہ کوئی 12-13 منٹ کی ڈاکومنٹری بی بی سی پہ آ رہی ہے اور اس خاتون کی آنکھوں میں کسی وقت آنسو آ جاتے ہیں۔ اب وہ ساری کی ساری بحث یہ ہے کہ بہت بڑی قربانی دی، بہت بڑا کام کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے تو ہمیشہ ان میں سے کسی چیز کو نہیں چھیڑنا۔ اچھا، تو یہ تو جذبات کو آپ ایک خاص اینگل سے لے کر کہ افغانستان میں وہ ایک بہت بڑا کاز سرو کرنے گیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو رہی ہوں گی۔ میرے خیال سے اس اعتبار سے طالبان کے سامنے اس مومنٹم کو نہ صرف یہ کہ برقرار رکھنا اور بلڈ کرنا، اس کے ساتھ جو دوسری چیز اہم ہے وہ ان کا اپنی انٹرنل یونٹی اور انٹرنل کمانڈ، جو فوج جو اس جنگی کارروائی میں انہوں نے بہت اچھی طرح مینٹین کی ہے، اور ظاہر ہے وہ ڈسپلن ان کا جو ہے وہ ان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے۔ لیکن جب آپ اس میدان سے نکل کے آپ پولیٹیکل اور دوسرے میدانوں میں آتے ہیں تو یہاں پش اینڈ پلس کسی اور طرح کے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دنیا اس کو ایک سورس کے طور پہ استعمال کرنا چاہے گی۔ تو یعنی انٹرنل جو ان کا ڈسپلن اور یونٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرائرٹیز کا جو تعین وہ کریں گے، اس پہ ایک نوعیت کا کنسنسس ان کے درمیان رہنا چاہیے۔ یہ جو نیریٹو ہے، آپ لوگوں نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، میرا خیال ہے یہ شاید اگین بہت سارے لوگوں کو سرپرائزنگ لگ رہا ہے، لیکن جو لوگ گلوبل لیول پہ ڈپلومیسی کر رہے ہوں گزشتہ کئی سالوں سے، اور جیسے دہرا لیں کہ 2010 سے تو امریکہ کے ساتھ ہی بات چیت ہو رہی ہے، تو ان کے پاس اب اس تجربے کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر نیریٹو جو ہے اس کی وار کو ذہن میں رکھ کے وہ کر رہے ہوں گے تو یقینی طور پہ آگے بڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے ذکر کر دیا فائنینشیل چیلنجز کا، یقیناً ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے جو اس میں اگین دوسرا پہلو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس پہ تو اسٹڈیز ہونی چاہیے، ریسرچ اسٹڈیز ہونی چاہیے کہ امریکہ نے جو خرچ کیا ہے وہ افغانوں پہ کتنا خرچ کیا ہے، اور افغانوں کو جو دیا ہے خود افغانوں نے اس کو کتنا افغانوں پہ خرچ کیا ہے۔ تو یہ جو ایک تصویر بنائی جاتی ہے کہ اگر امریکہ امداد نہیں دے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، بھئی کچھ نہیں ہوگا، افغانستان بھی کوئی بالکل بنجر زمین تو نہیں ہے، افغانستان میں بھی ظاہر لوگ ہیں، اور جب تک یہ ساری جنگیں شروع نہیں ہوئی تھیں جب بھی افغانستان میں لوگ رہتے ہی تھے، اور ہمارے ہاں تو گلبدین حکمت یار صاحب آن کے کہہ گئے تھے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ افغانوں کے لیے انویسٹمنٹ اپرچونٹیز پیدا کرے تو نوفل کتنے ڈالر کہے تھے انہوں نے، $100 بلین، 3.2 بلین ڈالر تو ان کا ایسٹیمیٹ تھا کہ افغانس پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو 20 بلین انہوں نے کہا کہ ہم ٹرکی میں یعنی افغان جو ہیں وہ ٹرکی میں کر چکے ہیں۔ تو یہ اگین وہ بحث ہے کہ جیسے امریکہ تو اتنا خرچ کر رہا تھا افغانوں پہ، اب کون کرے گا جب وہ منع کر دے گا؟ نہیں، ان کی جو ساری اسکیم تھی اس میں ان کا بہت بڑا خرچہ تو اپنے فوجیوں پہ تھا۔ آپ ان کے ایک فوجی پہ خرچ سوچ لیں اور ایک طالبان پہ خرچ سوچ لیں، تو جو ایکویشن تھی اس وقت، اور اسی طرح سے جو اشرف غنی ٹائپ کے لوگوں پہ خرچ کر رہے تھے وہ، جس کے بارے میں وہ محب اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو دو گاڑیوں میں ڈالرز بھرے ہوئے تھے جو وہ چھوڑ کے چلا گیا، تو یہ والا فائنانس نہیں آئے گا تو افغانوں پہ میرے خیال سے بہت فرق نہیں پڑے گا۔
ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو فرق ہر چیز کا پڑتا ہے، لیکن یہ فائنانس کی بحث بھی یہ چیلنج ضرور ہے، اس لیے کہ اب افغان طالبان نے محض لڑائی نہیں لڑنی بلکہ اس سے آگے بڑھ کے پورے ملک کو گورن کرنا ہے۔ تو اگر ایک اچھا پروگرام بنے گا تو وہ بتدریج اس جانب آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ یہ چیلنج میرے خیال سے واقعی بڑا اہم ہے کہ خود افغان طالبان بھی جن کو ایک یعنی فوجی طور پہ بالادستی حاصل ہوئی ہے، تو وہ اب ان کو پورے زندگی کے میدانوں میں کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا، اور یعنی ان کی جو صلاحیت کا امتحان ہوگا ایز اے گروپ بھی اور ایز انڈیویجول بھی۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ جو خود افغان فوج تھی، ویسے تو مجھے یہ آج ابرار صاحب نے ذکر کیا اور بات مجھے بڑی وزن لگا اس میں، کہ اس میں سے کتنے تو پہلے ہی ڈیزرٹ کر گئے تھے اور کتنے اس پورے عرصے میں ڈیزرٹ کر چکے ہیں، لیکن ایک فوج ملک کو بھی چاہیے ہوتی ہے اور موجودہ فوجیوں کو بھی کہیں نہ کہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ تو ظاہر انڈیا کے بارے میں بات آ گئی، اور یعنی اس کا آئندہ بھی جو اسپوائلر کا رول ہو سکتا ہے، اسی طرح سے چین کا ذکر آ گیا۔ میرے خیال سے یہ بات میں دہراؤں گا کہ جتنا ہم نے چینیوں سے انٹریکٹ کیا ہے، تو چینی تو بغیر سوچے سمجھے، بغیر بہت ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کوئی ایسا اعلان کرنے کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں ہوتے کہ کل یعنی 15 اگست کو طالبان کابل میں داخل ہوئے اور 16 اگست کو ان کا بیان آ گیا کہ ہم ان کے ساتھ کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو چینی کو جس نے بھی دیکھا ہے، ایمبیسڈر صاحب آپ بھی وہاں رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ویل تھاٹ آؤٹ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین نے تو بڑا واضح ڈکلیئر کر دیا۔ اسی طرح سے روس کا بھی آ گیا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سفارت خانہ وہیں رکھیں گے، ہم تو یہ تو ڈپلومیٹک ورلڈ میں اس کا تو سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی اس ملک کو ریکگنائز کر رہے ہیں۔ تو جتنے ملک ایسے ہیں جو اپنا سفارت خانہ وہاں سے نکال کے نہیں لے جا رہے، اس کا مطلب یہ وہ کیا کہیں گے ڈیفیکٹو ریکگنیشن ہے وہ، اور وہ چلتی رہے گی۔ اچھا، اس میں پھر جو پاکستان کی ریکگنیشن کا سوال ہے، مجھے اس بات سے تو اتفاق ہے کہ جو یہاں ہماری طرف سے اس پریشانی کا اظہار کیا گیا کہ ہم خواہ مخواہ امریکہ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب کریں گے اور کیا کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میرے خیال سے طالبان کے ساتھ ان کانفیڈنس کچھ اور ملکوں کو ساتھ ملا کے یہ جیسے ایک حکمت عملی ہونی چاہیے۔ ہم میسج دیں کہ ہم تو پوری طرح تیار ہیں، البتہ ہم آپ ہی کے لیے یہ چاہیں گے کہ چین بھی آن بورڈ ہو، ہم آپ ہی کے لیے چاہیں گے کہ جہاں جہاں اپنا اثر و رسوخ ہو ہم اسے استعمال کریں، اور اس اعتبار سے یہ ون آفٹر دی ادر بالکل ایٹ اے ٹائم اعلانات ہو رہے ہوں تو یہ زیادہ یوزفل ہوگا، ورنہ ان نیسیسریلی جو ہے اس میں کچھ نئے چیلنجز پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو ایک یہ بات آ گئی ہے یہاں، لیکن شاید میں ایمفیسائز کر کے اسے کہنا چاہتا ہوں کہ بارڈر مینجمنٹ جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ چینجڈ سیناریو میں یہ ہمارے لیے موقع ہے جس کی بہت ساری تجاویز یہاں آ گئیں کہ ہم جو ہیں وہ پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ کو بڑھائیں، ہم جو ہیں وہ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو موٹیویٹ کریں، وہ وہاں جائے گا، افغانستان کا پرائیویٹ سیکٹر یہاں آئے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ ریفیوجیز جو ہیں اب اس نئے سیناریو میں ہم انہیں بھیجیں، لیکن بھیجیں اس طرح نہیں کہ ہم خواہ کوئی پریشر ڈال رہے ہوں، کوئی پش کر رہے ہوں اور ایک نیا تنازعہ کھڑا ہو جائے۔ اس کے بجائے ان اے وے وہ ہمارے ایمبیسڈر ہوں، انہیں سم سارٹ آف پریویلیجز ہوں، انہیں کہا جائے کہ آپ کے پاس ایک سارٹ آف ڈوئل سٹیزن شپ ہے۔ آپ بے شک ڈوئل سٹیزن شپ نہ دیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ ایک آدمی اپنے آپ کو پریویلیجڈ فیل کرے کہ اگر میں نے 15 20 25 سال پاکستان میں گزارے ہیں اور اب میں افغانستان واپس جا رہا ہوں تو میرے پاس تو یہ پریویلیجز موجود ہیں۔ تو یہ ایک موقع ہے کہ ہم اب اس وقت ایگزیکٹ تعداد نہیں معلوم، 25 لاکھ ہے، 30 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، ہم ایک ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ بنائیں کہ جس میں انہیں جانا چاہیں تو وہ جائیں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے سفیر بن کے جا رہے ہوں۔ باقی مجھے لگتا ہے ایک نیا عنوان جو افغانستان اور پاکستان کے ریلیشنز میں یعنی ایک نئی اوپننگ ہے جو 1990 کی دہائی کا اور جو ارلی 2000s کی دہائی ہے، اس میں افغانستان میں کرکٹ کوئی عنوان نہیں تھا۔ پاکستانی کرکٹ کا جنون ہے پاکستان میں، آپ کتنا ہی اس کو کم کر لیں لیکن ہے، اور دوسری جانب افغان بھی ظاہر ہے وہ انہوں نے کرکٹ پاکستان میں ہی رہتے ہوئے سیکھی ہے، پاکستانی کوچز نے انہیں سکھائی ہے۔ میرا خیال ہے یہ ایک طرح سے جو یعنی ڈپلومیسی کے کئی عنوانات ہو سکتے ہیں، پبلک ڈپلومیسی میں یہ ایک بڑا اہم عنوان ہوگا
کہ پاکستان افغانستان کرکٹ ریلیشنز کے ذریعے سے اپنی گڈ ول ایک دوسرے کے ساتھ بڑھا رہے ہوں. تو یہ آل ان آل ظاہر باتیں اور بہت ساری ہو سکتی ہیں. یہ تجویز بھی میرا خیال ہے ہماری اچھی ہے اگرچہ یہاں کسی دوست نے دی، لیکن اس پہ عمل شاید کافی مشکل ہو جو ہمارے اندرونی حالات ہیں کہ پاکستان کا ایک نیشنل لیول کا پولیٹیکل ڈیلیگیشن جائے اور وہ ان اے وے اپنی یکجہتی کا اظہار کرے، اپنی طرف سے آفر کرے کہ ہم افغانستان میں جو کچھ کر سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن جس طرح ہمارا گالم گلوچ کا ماحول ہے اس میں، اور پھر ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں بعض ایسے لوگ ہیں جو اب طالبان کے آنے پہ اس سے زیادہ پریشان ہیں جتنے کوئی امریکی پریشان ہوں گے. تو یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں ایسے لوگ موجود ہیں، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن اگر 100% نہ ہو لیکن ایک سائزیبل پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ یہ میسج دے رہی ہو تو یہ سمبولک ہوگا بہت زیادہ، اور اس کے آگے اچھے اثرات ہو سکتے ہیں. ورنہ پارلیمنٹ کی سطح پہ اور کچھ اور اس سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں. جو یعنی یہ بات میرے خیال ہے دہرانے کی ہے، آپ سب نے کہی ہے، یعنی ایکشنز اسپیک لاؤڈر. تو پاکستان کے جو بھی ہمارے ذمہ داران ہیں ان کو بولنا کم چاہیے، اور یہ کے بعد دیگرے بول رہے ہیں، چھوٹا سا کام کریں گے تو اس کو اتنا بڑھا کے بولنا شروع کر دیں گے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، یہ ہمارے کئی سیمینارز میں بات آتی ہے. تو اس کو بہرحال ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے کہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اس سے نقصان بہت زیادہ ہوگا. تو جناب بہت بہت شکریہ. میرا خیال